السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے ایک ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اور میں اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلوں گی۔ اس میں سورہ محمد کی ورس نمبر 12 ہے، جس میں کھانے پینے والوں کی مثال بیان کی گئی تھی، اور ان آیات میں آتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات تھی وہ کیا تھا؟ جانوروں کی طرح کھانا، یعنی جو مومن نہیں ہوتا ہے وہ اپنا لائف سٹائل ایسا رکھتا ہے کہ اسے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اس کی ڈیسٹینیشن سپاٹ ہی جنت ہے، تو کیونکہ اس نے جنت میں جانا ہے تو پھر اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے اس راستے میں کن کن پیرامیٹرز کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ لیکن جو ایمان نہیں لاتا تو وہ اپنی زندگی کو جانوروں کی طرح گزارتا ہے، اور ہم نے بہت سے جانوروں کے بارے میں بات بھی کی تھی کہ جانور کیا کیا کام کرتے ہیں۔ اس سے ہم نے بیسیکلی یہ سیکھا کہ جانور بیسیکلی ڈیزائر بیسڈ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کا کوئی ڈیپ تھاٹ پروسیس نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے فرسٹ ٹائم یہ آیت جب پڑھی تھی، مطلب ڈیٹیل میں پڑھی تھی، دیٹ واز این آئی اوپنر فار می۔ یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا قرآن کے سفر میں، اور میں رات کو تراویح پڑھ رہی تھی، وہاں پہ تراویح کا اہتمام تھا، کچھ سنیکس ہوتے تھے ان بٹوین، اور میں جو اپنے آپ کو ڈاکٹر بھی سمجھتی تھی اور بہت سوفسٹیکیٹڈ بھی، اور لوگ بھی بہت اچھی طرح بڑے عزت سے دیکھتے تھے کہ اچھا جی یہ ڈاکٹر ہیں، اور ان کے ساتھ میں وہاں تراویح پڑھتی تھی۔ تو جب سنیکس کا ٹائم تھا تو مجھے یاد ہے کہ اسی طرح چلتے پھرتے یہ اٹھایا منہ میں ڈالا، وہ اٹھایا منہ میں ڈالا، وہیں کھڑے ہو کے بات کر لی، جبکہ ضرورت بھی نہیں تھی اتنی کھانے کی، اور بالکل خیال نہیں کیا کہ کیا میں نے کیا ہے۔ نیکسٹ ڈے جب صبح کو میں دورہ قرآن کی کلاس میں گئی تو یہ والی آیات آئیں۔ I was so embarrassed and ashamed of myself because جب میری ٹیچر نے ان آیات کا ذکر کیا تو مجھے ایک رات پہلے کا اپنا بیہیویئر یاد آ گیا، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ میں بالکل جانوروں کی طرح کھا رہی تھی۔ بالکل میرا یہی طریقہ تھا، پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن کیونکہ سامنے چیزیں پڑی ہیں کھانا ہے، لائن میں نہیں کھڑے ہونا، درمیان میں سے ہاتھ ڈال کے چیز لے لینی ہے۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اچھا یہ پیچھے ہٹیں تو ہم چیز لیں، لیکن میں نے ان کو جگہ نہیں دینی، میں نے وہیں کھڑے ہو کے کھانا شروع کر دینا ہے۔ اور پھر میں نے اپنے آپ سے پوچھا میں اپنے آپ کو کیسے اتنی انٹیلیجنٹ، اتنی سوفسٹیکیٹڈ سمجھتی ہوں، اور وہ دن اور آج کا دن آئی کین ناٹ ایٹ دا سیم وے۔ میری آنکھوں کے سامنے ہمیشہ وہی منظر آتا ہے، اور مجھے آتا ہے کہ اگلے دن ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری اصلاح کر دی، مجھے بتا دیا کہ جانور کی طرح کھانا نہ کھاؤ۔ میں نے ہر لیول کی کوئی نہ کوئی شادی یا ایونٹ یا کوئی بھی جسے کہتے ہیں نا گیدرنگ، اس کو اٹینڈ کیا ہوا ہے جہاں کھانا پینا ہوتا ہے۔ آئی ایم شیور آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے کیا ہوگا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایلیٹ کراؤڈ میں موو کر رہے ہیں تو وہ بہت مینرزم کے ساتھ کھائیں گے۔ بلیو می کوئی فرق نہیں ہے، جب کھانا لگتا ہے تو اسی طرح لوگ ٹوٹتے ہیں، اسی طرح لوگ اپنی پلیٹیں بھرتے ہیں، اسی طرح لوگ ایک دوسرے کو پش کر رہے ہوتے ہیں اور وہیں کھڑے کھڑے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں کھانے کے جو مینرز ہیں وہ سب پتہ چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے آپ کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا اپنے بیٹے کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا اپنی بیوی کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا اپنے خادم کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اسلام اعتدال کا دین ہے، اور اسلام میں ہر چیز کا بیلنس ہمیں دیا گیا ہے۔ ہم شاید کیونکہ شروع سے اسلامک مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہماری اپ برنگنگ ہو رہی ہے،
ہمیں شروع سے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں تو ہم تھوڑے سے امیون ہو چکے ہیں، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. جو لوگ دوسرے مذاہب میں ہیں اور وہ پھر اسلام کو پڑھتے ہیں، ان کو اسلام کے بارے میں یہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے کہ اسلام کا جو ایک ورلڈ ویو بھی ہے اور جو لائف سٹائل بھی ہے وہ بہت ہولسٹک ہے. اس میں ہمیں ہر چیز کے بارے میں گائیڈ لائن دی گئی ہے. بہت ساری گائیڈ لائنز ہیں جو ہمیں کھانے پینے کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے. اس لیے ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جب ہمیں وہ پتہ ہوں گی تو ہم ایک کانشیس لائف سٹائل کے ساتھ رہیں گے. اور وہ انسان جو کہ کانشیس لائف سٹائل کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو آگے جا کر وہ رائٹ چوائسز ان میجر ایریاز آف لائف بھی کرتا ہے. جو لوگ کھانے پینے کے معاملے میں کیئرفل نہیں ہوتے، کیجول ہوتے ہیں، جو مرضی کر لیا، یعنی سمپل سی بات ہے جو اپنے پیٹ میں جنک ڈالتے ہیں وہ اپنی زندگی میں جنک ہی رکھتے ہیں. ان کی سوچ بھی جنک ہوتی ہے، ٹریش ہوتی ہے، اور ان کا پورا لائف سٹائل، ان کی ڈیلنگز بھی ساری جنک پہ مبنی ہو جاتی ہیں. اسی لیے اسلام کھانے پینے کو بہت امپورٹنس دیتا ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں. اور اگر آج کل کی آپ سائنسز پڑھنا شروع کریں تو وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ پورا آپ کے جینیٹک لیول پہ جا کے کام کرتا ہے اور آپ کے بیہیویئرز کو کس طرح سے کھانا پینا اور کوئی بات ہے پورا پروسیس جو افیکٹ کرتا ہے. پھر ہمارے لیے ایک چیلنج یہ ہے، ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں جو کہ ہر وقت ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں پرہیز کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. اور یہاں پہ بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو خود نہیں پتا، ڈاکٹرز کی خود ہیبٹس درست نہیں ہیں. وہ کیا کسی پیشنٹ کو سکھائیں گے؟ اسی لیے تو ہم پھر ایک سطحی سا جملہ بولتے ہیں پرہیزی کھانا. اب پرہیزی کھانا ہے کیا وہ ہمیں نہیں پتا، یا کوئی اگر ہم سے تھوڑی زیادہ ڈیٹیل پوچھ لے تو ہم اس معاملے میں پھر لاسٹ ہو جاتے ہیں. ہمیں بالکل نہیں پتا چلتا کہ کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو کھانا پینا جو ہے ایک عبادت ہے، اس کا بہت اجر و ثواب ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ڈیٹیل میں یہ سارے طریقے بتائے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کھانا پینا ایک نیڈ ہے، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. ایٹ ٹو لیو اور لیو ٹو ایٹ. تو ہماری سوسائٹی میں کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے نہیں کچھ کھایا تو لگتا ہے کہ ہم تو بس ختم ہی ہو کے رہ گئے. اور اسی وجہ سے جو لوگ کھانے پینے میں، انٹرٹینمنٹ میں ہر وقت رہتے ہیں تو ان کے بہت سے اہم کام زندگی کے چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارا دین ہمیں ایک اعتدال کے ساتھ کھانے پینے کے اوپر فوکس کرنے کے لیے کہتا ہے. اب کچھ کھانے پینے کے پرنسپلز جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اور کھاؤ اور پیو اور نہ تم اسراف کرو، بے شک وہ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو. یعنی ماڈریشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اسراف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے ایک تو یہ کہ ہیلدی مائنڈ سیٹ وہ ہوتا ہے جو کہ سب کچھ صحیح طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. یعنی کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ زیادہ ریلیجن کی طرف ٹرن کرتے ہیں تو وہ بالکل کہتے ہیں کھانا نہیں، پینا نہیں، انجوائمنٹ نہیں، یہ بھی نہیں کرنا. نہیں، ہمارا دین جو بھی حلال اور طیب کھانے ہیں یا جو بھی انٹرٹینمنٹ ہے اس کو منع نہیں کرتا. رائٹلی پلیسڈ وہ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھا پہننے سے بھی نہیں روکتا، لیکن ساتھ ہمیں فوکس کیا کرواتا ہے کہ صدقہ خیرات پہ، دوسروں کی نیڈز کا خیال رکھیں. کیونکہ جب ہم کھانے پینے اور اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں نا، آج کیا کھائیں، اچھا آج کیا لینا ہے، اب کیا پہننا ہے، تو پھر ہم سیلف سینٹرڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بیکاز آئی ایم اونلی فوکسنگ آن مائی اون سیلف. اس سوچ سے ہمیں بچایا گیا ہے، اور اس سوچ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ صدقہ کیا جائے. اور ساتھ کیا ہے کہ ایک لمٹ کوئی سیٹ کی جائے. اور اس کے لیے جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیڈز اور وانٹس کا. یعنی ہمیں اپنی نیڈ کو پورا کرنا چاہیے اور وانٹس کو میرٹ پہ رکھنا چاہیے. جیسے فون آپ کی نیڈ ہو سکتی ہے لیکن لیٹسٹ کوئی فون لینا کسی اچھے برانڈ کا وہ آپ کی وانٹ ہوگی. تو اس وانٹ کے لیے اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کے ساتھ کچھ ٹارگٹ سیٹنگ کرتے ہیں کہ اگر میں نے یہ ٹاسک کر لیے، میں نے اپنی لائف میں یہ اچیومنٹس کر لیں تو پھر میں اپنے اس وانٹ کو پورا کروں.
اسی وجہ سے تو ہم ہر وقت بور بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں کسی چیز میں مزہ بھی نہیں آتا, کیونکہ ہم نے کبھی بھی اپنی وانٹس کو اس طرح سے میرٹ پہ نہیں رکھا. ہر چیز ہمیں مل رہی ہوتی ہے, ہمارے والدین بھی ہمیں ہر چیز دے رہے ہوتے ہیں فار نو ریزن. تو جب انسان اپنے آپ کو اسراف سے بچاتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ اپنی لائف کو سٹریم لائن کرتا ہے, اور اس سے اگلا سٹیپ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان تکبر سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. تو ہمیں اپنے پیشنٹس کو بھی یہی بات بتانی ہوتی ہے کہ آپ نے اسراف نہیں کرنا, آپ نے ماڈریشن میں جو بھی کھانا پینا ہے اس کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, پہلا سبق یہ ہے کہ زندگی میں آپ ماڈریشن کو اختیار کریں. کیونکہ آپ دیکھیں جو پیشنٹس ہوتے ہیں, کئی دفعہ اگر ہم ان کو کہتے ہیں مثلاً وزن کم کریں, بہت سی بیماریاں جس کی وجہ سے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اس میں وزن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اب پیشنٹ کیا کرتا ہے, کوئی کریش ڈائٹ شروع کر دیتا ہے, اب تھوڑا سا وزن اس کا کام ہوتا ہے, یہ بھی تو اسراف ہو گیا نا. آپ نارم سے ہٹ گئے, فاقے کرنا شروع ہو گئے, بری حالت کر رہے ہیں, یہ بھی نہیں کھا رہے وہ بھی نہیں کھا رہے, بالکل اپنے آپ کو سٹارو کر رہے ہیں. اور اس کا یوزلی ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ بعد میں انسان پھر وزن اتنا ہی بڑھا لیتا ہے. تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ سلو اینڈ اسٹڈی کریں, آپ ڈیلی کچھ چیزیں رکھیں کہ اپنی کیلورک انٹیک آپ کی کتنی ہوگی, اور یہ کہ اس سے آپ نے کتنا کٹ کرنا ہے, اور آپ نے کن چیزوں کو کھانا ہے یا استعمال کرنا ہے, لیکن اعتدال کے ساتھ. نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی مسکین نہ لایا جاتا. ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ کھانے کے لیے ایک شخص کو لایا, اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا. بعد میں ابن عمر نے کہا کہ آئندہ اس شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے نہ لانا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. اب ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے پلیٹرز ملتے ہیں, ڈھیر سارا کھانا سامنے رکھا جاتا ہے. کوئی اگر آپ نے فوڈیز کا گروپ جوائن کیا اور یہ بلاگرز ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کتنا زیادہ وہ کھا کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم بالکل فٹ فاٹ ہیں اور ہم اتنا زیادہ کھانا کھا رہے ہیں. ایز اے ڈاکٹر آپ کیسے یہ مان سکتے ہیں کہ کوئی انسان ڈیلی یا ہر وقت کچھ نہ کچھ کھا رہا ہے اور اس کا وزن نہیں بڑھا یا اس کو کوئی بیماری نہیں ہو رہی. کچھ لوگ اپنے آپ کو وہ جم میں ان کیلوریز کو برن کر بھی لیتے ہیں, لیکن اگر آپ جنک کھاتے ہیں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ باڈی کے اندر ڈسبائوسز, انفلیمیشن اور بہت سارا جو مسئلہ ہے انسولن سے ریلیٹڈ, لیپٹن سے ریلیٹڈ ہوتا ہی ہوتا ہے. ہم بائیو کیمسٹری کو تو ٹوٹلی ڈسٹرب کر دیتے ہیں. تو اسی لیے مومن جو ہوتا ہے ایک آنت سے کھاتا ہے. آپ نے اپنے پیشنٹس کو ضرور بتانا ہوتا ہے, اور اس کے لیے پھر ایک بہت امپورٹنٹ فارمولا ہمیں دیا گیا ہے جو کہ ایک میڈیکل کا فارمولا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا. ابن آدم کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں, اور اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہو تو پیٹ کا 1/3 اپنے کھانے کے لیے, 1/3 پانی پینے کے لیے, اور 1/3 سانس لینے کے لیے باقی رکھے. 1/3. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سٹمک سائز جو ہوتا ہے ہماری مٹھی کے برابر ہوتا ہے. تو میرے پاس پیڈیاٹرک پریکٹس میں جب پیرنٹس آتے ہیں اور وہ بچہ چھوٹا سا ہوگا, 3 سال کا, 2 سال کا, 6 سال کا, کھاتا نہیں, جب میں ڈیٹیل پوچھتی ہوں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے 1/3 سٹمک کے حساب سے کھا رہا ہے. میں پیرنٹس کو باقاعدہ اس بچے کے ہاتھ کی وہ مٹھی بنا کے دکھاتی ہوں کہ دیکھیں آپ اپنے حساب سے نہ دیکھیں, آپ بچے کے حساب سے دیکھیں. تو وہ تو کھا رہا ہے اتنا, وہ کہتے ہیں نہیں لیکن پیٹ نہیں بھر رہا. پھر میں ان کو اسی حدیث کا ریفرنس دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے کہ پیٹ نہیں بھرنا, آپ کیوں پیٹ بھرنا چاہتے ہیں؟ اور اب آپ دیکھیں اسی وجہ سے بہت سے لوگ جب جی پیز کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی بچہ کھانا نہیں کھاتا یا اس کو بھوک نہیں لگتی, وہ فوراً ان کو ملٹی وائٹامنس پرسکرائب کر دیتے ہیں وداؤٹ چیکنگ کہ وہ کھا کیا رہا ہے, کتنا کھا رہا ہے, نہیں کھا رہا. اگر سب ڈاکٹرز ایک کنسسٹنٹ میسج دینا شروع کر دیں تو کتنا فائدہ ہو جائے. اور پھر پانی پینا, کس وقت پینا, اور پھر یہ کہ تھوڑا سا اسپیس جو ہے اس کو کھلا رکھنا, ایمٹی رکھنا. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اب یہ ساری گیم جو ہے یہ دس از بٹوین انسولن اینڈ لیپٹن. لیپٹن جو ہے وہ ہمارے بھوک کے لیے وہ ہارمون ہوتا ہے, اور جب وہ برین کو میسج بھیجتا ہے کہ نو مور فوڈ از نیڈیڈ تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ فیلنگ آف فلنس آتی ہے. لیکن جب تک وہ میسج جاتا ہے تب تک ہم اوور ڈو کر چکے ہوتے ہیں. اسی لیے ہم پھر بعد میں کہتے ہیں کہ بہت پیٹ بھر گیا, اس وقت بڑے قسمیں وعدے ہوتے ہیں کہ آئندہ نہیں کھائیں گے, لیکن پھر کھا لیتے ہیں. تو اس معاملے میں ہم اپنے پیشنٹس کو بھی اسی طرح سے ایڈوائز کریں
آپ دیکھیں شروع میں بات کیا کی گئی ہے کہ چند لقمے کافی ہوتے ہیں. ہم بھی کئی دفعہ ایسے جملے بولتے ہیں پیٹ بھر کے کھایا کریں. تو ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ دو کانسیپٹ جو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نیوٹرینٹ رچ اور ایک ہوتا ہے کیلورک رچ. کون سا کھانا کھانا چاہیے؟ نیوٹرینٹ رچ. اور زیادہ لوگ کیا کھا رہے ہوتے ہیں؟ کیلورک رچ. لوگوں کو اس طرح سے ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے اور طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے. وہی میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. جائیں ذرا فوڈ کورٹس میں اور آپ کو یہی مناظر نظر آئیں گے. ڈرنکس ہیں، ان کی اتنی ورائٹی ہے کہ 1 گھنٹہ آپ کو چاہیے ہے. جو آپ کے سامنے مینیو پریزنٹ کیا جاتا ہے اس کو آپ پڑھیں، اس کی ڈیٹیلز کو دیکھیں. پھر آپ دیکھیں لباس ہیں کہ ختم نہیں ہوتے، اس بوتیک سے اس بوتیک سے اس بوتیک سے، اس برانڈ سے اس برانڈ سے. اور پھر گفتگو تو ہم ہر وقت کریں. یعنی ہم کہیں پہ کلاس روم میں بیٹھ کر کوئی فوکس بات نہیں سنیں گے، ہم باہر بیٹھ کے گپ شپ لگا لیں گے، باتیں کرتے رہو اور فضول باتیں، کوئی اس میں کوئی کنسٹرکٹیو ٹاک نہیں ہے. اور پھر سواریاں بھی آپ دیکھ لیں، جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے لیکن سڑک پر ہمیں ہر طرح کی بہترین A1 گاڑی نظر آ رہی ہے. امت کے یہ بدترین لوگوں کی نشانی بتائی گئی ہے. حالانکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کھانا پینا منع نہیں کیا گیا. ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم اس ایکسٹریم پہ آ جاتے ہیں کہ ہم ہر ایک کو یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ جو تم کھا رہے ہو وہ بھی نہ کھاؤ. اعتدال کے ساتھ اگر آپ کوئی بھی چیز استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے 5 امور ہیں: لوگوں سے زیادہ گھل مل کر رہنا، خواہش پرستی، غیر اللہ سے دلی تعلق رکھنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا. دے آر آل ویل کنیکٹڈ. یعنی جب ہم لوگوں سے گھلتے ملتے زیادہ ہیں تو پھر ہر وقت کھانا پینا بھی چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے خواہشات بھی ہمارے کھانے پینے کی نیڈ کو بڑھاتی ہیں. پھر کھا لو پھر کھا لو، اب یہ بھی کھا لو، دل نہیں بیچارہ کھا لو. بلکہ ہمارا تو قومی ہدف ہے، اگر کسی نے کہہ دیا میں نے نہیں کھانا، میں نے پرہیز کرنا ہے یا میں نے وزن کم کرنا ہے، اس کو تو ہم نے ضرور کھلانا ہے. یہ کہہ کہ آج نہیں آج نہیں آج نہیں. کوئی کہہ بھی رہے مجھے بلڈ پریشر ہے، نہیں کوئی نہیں، تھوڑا سا نمک چھڑک لو، ڈاکٹروں کے کیا کہنا، ویسے ہی کھلاتے بتاتے رہتے ہیں. نہیں ڈائبٹیز ہے کوئی بات نہیں، A1C زیادہ ہے، ایک گلاب جامن کچھ نہیں کہتی. یعنی اس طرح کر کے عام جو پبلک ہے وہ دیکھیں کہ کیسے لوگوں کو اور زیادہ غلط راستے پہ لگانا شروع کر دیتی ہے. اور پھر یہ کہ یہ سب جو ایریاز ہیں، زیادہ کھانا، سونا، ڈیزائرز کے پیچھے جانا، ہر وقت انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتے رہنا، یہ ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے. نہ پھر ہمارا نمازوں میں دل لگتا ہے، نہ ہم صحیح کام کرنا چاہتے ہیں. تو دے آر آل کنیکٹڈ. بعض سلف صالحین نے کہا 2 خصلتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں: زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا پینا. اسی طرح ایک اور اسکالر کیا کہتے ہیں، ابو سلمان، جو زیادہ کھاتا ہے اس پر 6 آفتیں پڑتی ہیں. وہ مناجات کی حلاوت کھو دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جو کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے اور وہ جو ایک بانڈ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیسے ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا کیسے ہے، اٹس گون. مخلوق پر شفقت سے محروم ہو جاتا ہے، ایپیتھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس پر عبادت ثقیل ہو جاتی ہے. اتنا مشکل لگتا ہے نماز پڑھنا. ہم دیکھ لیں رمضان میں آپ نے اگر افطاری بہت ہیوی کر لی، اس دن تراویح مس کر دیتے ہیں، مسجد نہیں جاتے، کہتے ہیں آج بہت کھا لیا، آج تو بالکل ہمت نہیں ہو رہی. اس کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں. آپ دیکھیں گے جو بیئر منیمم پہ رہتے ہیں، ویسے بھی کچھ لوگوں کا یہ نہیں کہ صرف فائنینشیل کرائسس ہو تو وہ بیئر منیمم پہ ہیں، کچھ لوگوں کا لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے کم کھاتے ہیں. آپ اوورال ان کی پرسنالٹی دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ خواہشات کے پیچھے نہیں جاتے. اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو. ہم کئی دفعہ ان کو کہتے ہیں یو آر سچ اے بورنگ پرسن. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بڑا ایک جگہ کنفائن کیا ہوتا ہے. اور سارے اہل ایمان مسجد کی طرف چکر لگاتے ہیں اور پیٹ بھرنے والے کوڑا کرکٹ کی طرف گردش کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں وہ پورا ایک پرسونا ہی ڈفرینٹ ہے، ایک ایٹیٹیوڈ از ڈفرینٹ. ایٹیٹیوڈ ہی پورا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے جب انسان اس طرح کے پورے سوچ کے ساتھ اور ایکشن کے ساتھ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہے.
جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے پاکیزہ رس خارج کرتی ہے اور جس پھول یا پتی یا پتے پر بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ خراب ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اس مثال سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے. اگر ہم کہیں کھانا کھا رہے ہیں تو اس جگہ کو ہم کتنا صاف ستھرا چھوڑ کے آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں کیونکہ ہم نے کہیں کھانا کھایا ہے اور پیسے دیے ہیں تو گند ہم نے بہت ڈالنا ہے تاکہ یہ صفائی کریں. اچھے سے اچھے ریسٹورینٹ پہ بھی جائیں گے پلیٹ میں بھی ہم کھانا اتنا چھوڑ کے آتے ہیں. شادیوں میں دیکھیں کہ نہیں کبھی ہم نے زندگی میں 15 کباب نہیں کھائے ہوں گے لیکن اس دن 15 کباب ہی ڈالنے ہیں. مفت میں مل رہے ہیں, ڈال لو ڈال لو ڈال لو. بچوں کو بھی پلیٹیں بھری ہوئی ہیں. اتنی ہوس ہے ہمیں جیسے ہم نے کبھی نہیں کھانا کھایا. میں اگر کئی دفعہ جب بیٹھی ہوتی ہوں اور اگر میں ویٹ کر رہی ہوں کہ رش ختم ہو جائے تو پھر ڈالوں گی, بار بار آ کے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اٹھی نہیں, آپ کھا نہیں. بھئی وہاں لائن لگی ہوئی ہے, وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ دھکم پیل ہو رہی ہے. Why should I get into that? I don't want to. لیکن وہ ہوسٹ جو ہے نا ان کو گلٹ ہو رہا تھا کیونکہ وہ تو نارم ہے نا وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ سارا تماشا کرنا.